ہر جگہ جہاں بھی ہم جمع ہوں، جہاں بھی ہم مسلمان کچھ بیٹھیں، جہاں بھی ہم باتیں کریں، تو ہماری ہماری گفتگو کا سب سے اہم نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حالات سے مراد وہ نہیں ہے جو دنیا والوں کی طرف سے ہو رہا ہے، حکومت کی طرف سے یا دشمنان اسلام کی طرف سے یا فلاں اور فلاں پارٹی کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے، اور یہ خیال نہیں بلکہ یہ رائے ہے، سوچی سمجھی رائے ہے، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس کو ہمارے اپنے ذاتی حالات سے جوڑ کر دیکھا جائے، ہمارے اعمال سے جوڑ کے دیکھا جائے، تو بتاؤ ایمانداری سے بہت کم نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے اعمال جو ہیں اگر ان کا نتیجہ ملنے لگے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ صحیح بات یہ ہے جو قرآن ہی میں اللہ نے بتا دی ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ اگر زمین میں لوگوں سے مواخذہ کرنے لگیں، یعنی فوری پکڑ کرنے لگیں ان کے اعمال پر، تو زمین پر کوئی زندہ باقی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں۔ تو اس لیے وہ مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم آخرت کی فکر ہی نہیں رکھتے، اور دنیا کی فکر میں بھی عجیب و غریب قسم کی خواہشات کے ہم شکار ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے اور ہمارے ساتھ خواہشات بھی رکھی ہیں، ضروریات بھی رکھی ہیں، اور خواہشات پوری کرنے کے کچھ جائز راستے بھی رکھے ہیں، ضروریات پوری کرنے کے کچھ جائز راستے بھی رکھے ہیں۔ تو کیا مشکل ہے اگر ہم ان جائز راستوں سے اپنی ضروریات و خواہشات پوری کریں اور ناجائز راستوں کی طرف نہ جائیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے، آپ سوچ کر مجھے جواب دیں کہ ہم میں کتنے آدمی ایسے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی کاروبار کا راستہ ہے جس میں آمدنی اچھی ہو سکتی ہے مگر وہ جائز نہیں ہے، کتنے لوگ چھوڑتے ہیں اس کو؟ اگر کوئی عالم مسئلہ بتا دیں کہ تم جو کاروبار کرنے جا رہے ہو یہ جائز نہیں ہے شرعاً، تو کتنے لوگ ہیں جو اس کو چھوڑیں گے جبکہ ان کو یقین ہے کہ آمدنی اچھی ہوگی؟ اسی کو تو کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو لوگ حلال کھاتے ہیں، آپ کے معاشرے میں گنے چنے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ صرف حلال کھانا ہے، کیا وہ بھوکے مرتے ہیں؟ وہ بھوکے نہیں مرتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، اور ساتھ میں ان کو جو برکتیں ملتی ہیں ان کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی زیادہ تعداد کیا بچوں کی طرف سے پریشان نہیں ہے کہ بچے بگڑ رہے ہیں، بچے کہنا نہیں مان رہے ہیں، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، بچے بری صحبتوں میں پڑ رہے ہیں؟ کیا کبھی سوچتے ہیں اس بات پر کہ وہ بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ جب وہ پیدا ہوئے تھے اور جب وہ بالغ ہوئے تھے اس کے بیچ کا جو زمانہ ہے بچپن والا، اس میں تو وہ بہت اچھے تھے، وہ بڑے ہو کے کیوں بگڑ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو صحیح غذا نہیں کھلائی، آپ نے ان کو حلال مال نہیں کھلایا، تو خراب پیسہ کھلانے کا تو نتیجہ خراب ہی نکلے گا، جیسا کھائے گا آدمی ویسے ہی نکلے گا نا۔ ایک مثال ہے یہ کہ مسلمانوں کا جو حال ہے اس وقت وہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ غور کر لیں، آپس کے معاملات پہ غور کر لیں، آپس کے معاملات میں یہ ہے کہ جب تک ہمارا ایک آدمی سے معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، یعنی ہماری مرضی پوری ہو رہی ہے، ہمارا مفاد پورا ہو رہا ہے، اس وقت تک تو وہ آدمی ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے یا غیر ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اور جس دن ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو چاہے وہ سگا بھائی ہے وہ ہمارا نہیں رہا، لڑائی ہو گئی، اور اب اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ کیا مسلمانوں ہی کے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اپنے ہی بھائی اپنے بھائی کے خلاف مخبری کرتے ہیں؟
مجھے بتاؤ ہماری مخبری کرنے کون آتا ہے؟ ہماری مسجدوں میں کوئی غیر آ سکتا ہے؟ ہماری جو دکانیں ہیں، ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے جو کام ہیں، ہمارے جو کاروبار ہیں، اس میں کوئی غیر مسلم آ کے مخبری کر سکتا ہے؟ تم ہی کرتے ہو ایک دوسرے کی، اور پھر کہتے ہو کہ ہم پٹ رہے ہیں۔ یعنی پٹنے کو دعوت تو خود دے رہے ہو نا۔ یہ کیا چیز ہے آخر؟ شرم کرنے کی بات ہے، ڈھوم مارنے کی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور وجہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کو اصل سمجھ رکھا ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو پولیس سے 2 پیسے لینے کے لیے مخبری کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ریٹ کیا ہے کس چیز کے، کس چیز کی مخبری کے کتنے روپے ملتے ہیں۔ جب احتجاج چل رہے تھے سی اے کے سلسلے میں، اور اس کے بعد کے حالات میں، کورونا کے حالات میں بھی، تو مخبروں نے خوب کمایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی قانون کے خلاف کرے تو آپ اس کی تائید کریں، لیکن کیا ساری خبریں سچی دی ہیں مخبروں نے؟ کیا جھوٹ نہیں بولا ہے؟ سوال یہ ہے، تم اپنے بھائی کے خلاف جھوٹ بول کر پیٹ بھرو، 2 گناہ ایک ساتھ، مسلمان کو ستانا، تکلیف پہنچانا اور جھوٹ بولنا ساتھ میں، اور پھر تم یہ امید کرو کہ تمہیں عزت ملے۔ کتنے تعجب کی بات ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اپنی انا کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے۔ مجھے بتائیں کہ کتنے بڑے بڑے نقصان مسلمان نہیں کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے، ملت کے، دین کے نقصان۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا ایک گاؤں میں ایک مدرسہ تھا جہاں 34 استاد پڑھاتے تھے، آپس میں اختلاف ہوا کورونا کے زمانے میں اور وہ مدرسہ بند ہے، 34 کے 34 آدمی وہاں سے چلے گئے پڑھانے والے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جرم کہ 34 آدمیوں کا عملہ جہاں پڑھا رہا تھا وہ اتنا بڑا مدرسہ بند ہوا، کیوں ہوا؟ یہ جرم کس کے سر ہے؟ وہ جو آپس میں جن لوگوں نے اختلاف کیا۔ کیا اختلاف ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ انا ہی کا تو اختلاف ہوگا، بڑائی کا تو اختلاف ہوگا، اور کیا ہوگا کہ میں بنوں یا تم بنو۔ اتنا بڑا نقصان، اور وہ مسلمان جو دیندار کہلاتے ہیں، جو مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو مدرسوں کے ذمہ دار بنتے ہیں، ان کا حال ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ امید کریں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے۔ اللہ کی مدد خامخواہ بھاگی نہیں پھرتی کہیں، اللہ کی مدد اللہ کے اچھے بندوں کے پاس آیا کرتی ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے سے دور کرنے کے کام کر رہے ہیں۔ مرض کیا ہے؟ مرض کو سمجھ لو، اصل بیماری دلوں کی بیماری ہے کہ آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے۔ ایمان دلوں کے اندر بہت دبا ہوا ہے، دنیا کی ضرورتیں اور خواہشات اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں۔